اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ارسطو کے بعد مونٹسکیو، سینٹ ہنری مین، ڈی ٹوکلے، کیولے اور برائس، انہوں نے بھی تقابلی مطالعہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تقابلی سیاسیات کے دو ادوار ہیں، ایک روایتی دور کہتے ہیں اور ایک کو جدید دور کہتے ہیں۔ روایتی دور جو ہے اس میں افلاطون سے لے کے برگ تک کا ہے، ٹھیک ہے، جو کنزرویٹو دور ہے، یعنی کہ اس میں افلاطون سے لے کر برگ تک آتا ہے۔ اور انقلابی دور جدید دور سے کہتے ہیں، جس میں ڈیوڈ ایسٹن، گیبرل ہالمنڈ، ڈیوڈ آپٹر، یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، افلاطون، کانٹ اور ہیگل نے مثالی ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، جدت میں ماہرین نے اس علم کو وسیع پیمانے پر مطالعہ کرنے کے لیے عمرانیات اور نفسیات کے اصولوں کو استعمال کیا اور معاشیات سے آؤٹ پٹس، ان پٹس اور بارگیننگ اور مساویانہ تجزیاتی اصول مستعد لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تقابلی سیاسیات کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ ارسطو کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور مونٹسکیو کے اختیارات کی تقسیم کا تعارف کا دور ہے، یعنی کہ شروع کا دور ہے یہ۔ دوسرا دور جو ہے وہ آتا ہے نظریات کو حقیقت کا رنگ جس طرح ملا، یعنی کہ تھیوری کو جو ہے نا ریئل رنگ نظر آیا، اور مضمون اور کتابیں شائع ہوئی اس میں ای ایم سینٹ کی کتاب پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اے پریفیس شائع ہوئی۔ ٹھیک ہے، 1962 میں اولام اینڈ بیئر نے کتاب لکھی تھی، وہ شائع ہوئی۔ تو یعنی کہ یہ دوسرا دور ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا دور ہے جو سب سے اہم دور ہے، اس میں آلمنڈ اور کولمین نے جیسی کتاب لکھی تھی، پولیٹکس اینڈ ڈیولپنگ ایریاز۔ ٹھیک ہے، آلمنڈ اور پلس کولمین نے ایک بک لکھی تھی، پولیٹکس اینڈ ڈیولپنگ ایریاز۔ ٹھیک ہے، ایک مہادین نے کتاب لکھی تھی، پولیٹکس اینڈ ڈیولپنگ نیشنز۔ ٹھیک ہے، پولیٹکس اینڈ ڈیولپنگ نیشنز، یہ مہادین نے کتاب لکھی ہے۔ اچھا، ڈیوڈ آپٹر نے ڈی ای آپٹر نے پلس ای ایکسٹین نے ECKSTIN ایکسٹین، اس نے کتاب لکھی ہے۔ دونوں نے، آپٹر اینڈ ایکسٹین نے، کون سی؟ کمپیریٹیو پولیٹکس نوٹس اینڈ ریڈنگز۔ ٹھیک ہے، کمپیریٹیو پولیٹکس نوٹس اینڈ ریڈنگز۔ ٹھیک ہے، پھر سڈنی وربا اور ڈیوڈ شیل نے بھی اسی دور کے تھے۔ پھر اس دور میں تجزیاتی اور تجرباتی تفتیش ہوئی، ذیلی ڈھانچوں کا مطالعہ ہوا، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا جائزہ لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تقابلی سیاسیات میں چند رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جیسے سیاسی تمدنوں میں تضاد ہے، تقابلی مطالعے کے نتائج یکساں نہیں ہوتے، موضوعات چننا مشکل ہوتا ہے، تحقیقی فوائد کی ضمانت نہیں ہوتی، پھر سائنسی طریقہ کرنا برائے نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اصول میں تضاد بھی ہے، تک جغرافیائی ماحول کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر مکاتب فکر کے مسائل ہیں، پھر غیر واضح اصطلاحات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تمام سارے جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، پھر روایتی طریقے مطالعہ میں سیاسیات کا مطالعہ روایتی طریقے سے، یعنی کہ بیانیہ طریقے سے یا اخلاقی انداز میں کیا جاتا ہے، اور اس میں تحریری دستاویزات جیسے آئین اور سیاسی اداروں جیسے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، ان ساروں کے نظاموں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں قوانین و ضوابط مرتب کر کے نافذ بھی کیے جاتے ہیں۔ سلوکیت میں انسان پلس انسان کے رویے کا مطالعہ نفسیات، عمرانیات اور دیگر معاشرتی علوم کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ یہ سلوکیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز 1945 میں ہوا تھا، یعنی کہ رویوں کا مطالعہ جو ہے 1945 سے جو ہے نا یہ شروع کیا گیا۔ پھر کارل ڈسپیچ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کس طرح سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ جو سارا ہے یہ سلوکی انداز فکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس انداز فکر کی 2 اصطلاحات ہیں، انگریزی میں استعمال کی جاتی ہیں، ایک بیہیویئرلزم ہے، ٹھیک ہے، LISM آتا ہے اس میں، بیہیویئرلزم میں سلوکیت کو کہتے ہیں، اور بیہیویئرزم جو ہے جس میں L نہیں آتا، AL کا استعمال نہیں ہے، بیہیویئرزم اس کو طرز عمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ آپٹر کی اس انداز فکر کی خصوصیات و مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 جو ہے باقاعدگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا نمبر پہ ویریفیکیشن آتا ہے، تیسرے نمبر پہ ٹیکنیکس آتی ہیں۔ ٹیکنیکس کون سی ہیں؟ کثیر اختلافی طریقہ، سادہ سروے، مقصدی سروے، مصنوعی طریقہ۔ ٹھیک ہے، یہ سارے طریقے جو ہے نا طریقہ کار میں آتے ہیں۔ پھر جی چوتھا ہے اس میں عددی تجزیہ ہے، 5واں جو ہے ویلیوز یا اقدار، ٹھیک ہے، 6 نمبر پہ ہے سسٹمائزیشن یعنی نظام سازی، خالص سائنسی طریقہ 7واں نمبر، 8ویں نمبر میں یکجائی یعنی انٹیگریشن۔
ٹھیک ہے. سلوکیت کے طریقہ کار کون کون سی ہیں؟ تجرباتی ماحول، نمبر 1 قدرتی ماحول میں تجربات، نمبر 3 نمونے کا مواد، نمبر 4 واقعاتی مطالعہ، نمبر 5 براہ راست مشاہدہ، نمبر 6 انٹرویو. ٹھیک ہے. انٹرویو جو ہے وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں: غیر مصنوعی انٹرویو، رسمی انٹرویو، باقاعدہ رسمی انٹرویو. تو یہ سلوکیت کے طریقہ کار آ جاتے ہیں. پھر ایسٹن کے مطابق جو ہے طریقہ کار کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ مرتب کرنا، نمبر 2 پہ معاشرتی علوم سے مدد لینا، نمبر 3 پہ غیر جانبداری سے کام کرنا، نمبر 4 پہ تسلسل سے، نمبر 5 پہ نتائج اخذ کرنا. ٹھیک ہے. آلمنڈ پلس کارل ڈویچ کی بک کون سی تھی؟ سیوک کلچر. ٹھیک ہے. کارل ڈویچ نے اور آلمنڈ نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا سیوک کلچر. یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. آلمنڈ پلس کارل ڈویچ، اس کی بک ہے سیوک کلچر. اچھا، اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو صرف انسانی رویوں کا مطالعہ سیاسی فلسفہ نظر انداز کر دے، یعنی کہ اس میں صرف انسانوں کا مطالعہ، رویوں کا مطالعہ، اس میں جو سیاسی فلسفہ ہے اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. نمبر 2 جو ہے سیاسی اداروں کو نظر انداز کر دیا ہے اور اقدار کو بھی نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے جو انتہائی مہنگا طریقہ کار ہے یہ، اور یہ امریکہ اور یورپ میں صرف اپنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گورنمنٹ اسٹرکچر جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم میں کیا ہے؟ تو اس کے آرگنائزیشنل پارٹس جو ہیں وہ کیا ہے؟ سسٹم، سب سسٹم، اسٹرکچر، رولز، یہ سارے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آلمنڈ اور کولمن کہتے ہیں کہ قانون سیاسی نظام حکم کا نفاذ اور منتقلی ہے. اقسام کیا کیا ہیں جی؟ اینگلو امریکن سسٹم، یورپی سیاسی نظام نمبر 2، پہلے نمبر پہ اینگلو امریکن سسٹم آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یورپین جو سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ایسے جزوی صنعتی ممالک ہیں جو نو آبادیاتی ممالک ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھے نمبر پہ جو کلیاتی نظام ہے، عوام کا اقتدار، روس میں جیسے کلیاتی نظام جو ہے، جیسے عوام کا اقتدار، روس، چین وغیرہ سارا اس میں آ جاتا ہے. یہ 4 قسم کے جو ہے نا یہ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. یہ 4 پولیٹیکل سسٹم ہیں جو مختلف نوعیت کے ہیں. اچھا، پھر ڈیوڈ ایسٹن کا جو سیاسی نظام ہے وہ کیا ہے کہ 1954 میں اس نے کتاب لکھی تھی انالیسس آف پوئے سسٹم. ٹھیک ہے. انالیسس آف پولیٹیکل سسٹم یا POE پوئے سسٹم، اس نے ڈیوڈ ایسٹن نے کتاب لکھی تھی. اور اس کی دوسری کتاب جو تھی، پہلی یہ والی کتاب 1954 میں شائع ہوئی، دوسری کتاب جو ہے فریم ورک فار پوئے انالیسس. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے انپٹس ہیں. ٹھیک ہے. ماحول بنتا ہے، پھر ماحول جو ہے جو ڈیمانڈز اور سپورٹس بھیجتا ہے آگے. ٹھیک ہے. ڈیمانڈز اور سپورٹس جب جاتی ہیں تو یہ پھر آگے جا کے ڈیسیجن میکنگ باڈی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پازیٹیو ہو تو پھر تو جو ہے نا اس کے آؤٹ پٹ میں چلی جاتی ہے، اور اگر یہ نیگیٹو میں ہو تو پھر ڈیسیجن میکنگ باڈی کی طرف چلی جاتی ہے. پھر ڈیسیجن ہوتا ہے، ڈیسیجن کے بعد پھر یہ ان پٹ میں جاتا ہے، پھر ماحول سے ہوتا ہوا، ڈیمانڈ اور سپورٹ سے ہوتا ہوا پھر ڈیسیجن میکنگ میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا سسٹم ہے. اچھا، آگے مطالبات کی اقسام آ جاتی ہیں جی. مطالبات کس کس قسم کے ہوتے ہیں جی؟ ایک نمبر 1 پہ آتا ہے الوکیٹڈ ڈیمانڈز آتی ہے، مختصر مطالبات. دوسرے انضباطی ہے، ریگولیرٹی والے ڈیمانڈز ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے شراکتی ڈیمانڈز ہیں. ٹھیک، مطالبات ہیں. چوتھے نمبر پہ معلومات کی فراہمی کے لیے ڈیمانڈز ہے، ٹیکس کے متعلق ہے مطالبات ہیں. اور چھٹے نمبر پہ آ جاتے ہیں سیاسی نظام کے استحکام کے لیے مطالبات کیے جاتے ہیں. یعنی کہ 6 قسم کے مطالبات کیے جاتے ہیں. پہلے ایلوکیٹڈ مطالبات ہیں، دوسرے ریگولیرٹی ڈیمانڈز ہیں، تیسرے نمبر پہ شراکتی ڈیمانڈز ہیں، چوتھے نمبر پہ معلومات کی فراہمی کے لیے ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، پھر ٹیکس کے متعلق مواد جمع کرنے کے لیے ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، پھر سیاسی نظام کے استحکام کے لیے بھی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں. پھر یہ جی آگے ڈیوڈ ایسٹن نے نظاماتی تجزیہ پیش کیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. ڈیوڈ ایسٹن نے نظاماتی تجزیہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اچھا اگلا سارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، اگلا ٹاپک آ جاتا ہے. اس میں گیبرل آلمنڈ نے کرداری نظریے کو تقابلی سیاسیات میں آگے بڑھایا تھا. آلمنڈ نے کرداری نظریے کو اس میں کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے نا پولیٹکس میں آگے بڑھایا تھا. کرداری نظریے کو گیبرل آلمنڈ نے آگے بڑھایا تھا. ٹھیک ہے. اس کو اسٹرکچرل فارمیلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، جیسے فنکشنلزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، جیسے پہلی بار سیاسیات میں استعمال کیا گیا.
ٹھیک ہے. اچھا آلمنڈ کے سیاسی نظام کی یہ خصوصیات ہیں، اس میں جامعیت ہے، کمپریہنسونیس ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ باہمی اتحاد ہے اس میں. پھر تیسرا سرحدوں کا وجود بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. جامعیت، باہمی اتحاد اور سرحدوں کا وجود ہے. اچھا سیاسی نظام کے وظائف کتنے ہیں؟ اس کے 7 وظائف ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ ان پٹس میں اس کے 4 آ جاتے ہیں، آؤٹ پٹس میں اس کے 3 آ جاتے ہیں. 4 ان پٹس کیا کیا ہیں؟ اس کے 4 ان پٹس ہیں جی سیاسی ثقافت اور سیاسی تربیت کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے. تو یہ سیاسی ثقافت اور سیاسی تربیت جو اچھا سیاسی ثقافت اور سیاسی تربیت میں جو ہے مقامی سیاسی ثقافت آ جاتی ہے. نمبر 2 پہ شراکتی سیاسی ثقافت آ جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ غیر شراکتی سیاسی ثقافت آ جاتی ہے. اچھا سیاسی ثقافت اور سیاسی تربیت کو انگلش میں کہتے ہیں پولیٹیکل سوشلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 پہ تشکیل مفادات. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ آرٹیکولیشن. انٹرسٹ آرٹیکولیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اداراتی مفاداتی گروہ، انجمنی مفاداتی گروہ، غیر مفاداتی گروہ اور تشدد یا خلفشاری گروہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اجتماعی مفادات. اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ ایگریگیشن. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ایگریگیشن کہتے ہیں اس میں کیا چیز آتی ہے؟ مقننہ انتظامیہ، عدلیہ، بیوروکریسی، ذرائع ابلاغ وغیرہ کی بدولت یہ جو ہے نا سر انجام دیے جاتے ہیں. پھر نمبر 4 پہ ہے سیاسی ابلاغ اور سیاسی برتری. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل کمیونیکیشن. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، جرائد وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان پٹس میں کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پولیٹیکل سوشلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ انٹرسٹ آرٹیکولیشن. نمبر 3 پہ انٹرسٹ ایگریگیشن. نمبر 4 پہ پولیٹیکل کمیونیکیشن. اور اچھا اداراتی مفاداتی گروہ یعنی کہ آ جاتے ہیں اس میں سارے. اچھا اب یہ ہم نے دیکھنے ہیں اداراتی مفاداتی گروہ جو ادارے کی صورت ہوں جیسے عاملہ، مقننہ، بیوروکریسی، فوج، سیاسی جماعتیں، تجارتی کارپوریشنز وغیرہ. ٹھیک ہے. ابھی آؤٹ پٹس میں کیا آ جاتی ہیں جی؟ نمبر 1 پہ آتا ہے رول میکنگ باڈی. نمبر 2 پہ آتا ہے رول اپلیکیشن. اور نمبر 3 پہ آتا ہے رول ایڈجوکیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے میں رول میکنگ کون سی پارٹی ہوتی ہے؟ لیجسلیٹو آ جاتی ہے. سیکنڈ میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے. اور تھرڈ میں جوڈیشری آ جاتی ہے. پہلے اداراتی مفاداتی گروہ ہے جو ادارے کی صورت ہو جیسے عاملہ، مقننہ، بیوروکریسی، فوج، سیاسی بھرتیاں، سیاسی جماعتیں، تجارتی کارپوریشنز وغیرہ. دوسرے نمبر پہ انجمنی مفاداتی گروہ، ٹریڈ یونینز، چیمبر آف کامرس اور افسران کی تنظیمیں میں. نمبر 3 پہ آ جاتی ہے غیر مفاداتی گروہ یعنی کہ علاقائی، لسانی، مذہبی، قبائلی بنیاد پر بنے گئے گروہ. اچھا یہ چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں نہیں ہے. آؤٹ پٹس میں جو ہے نا وہ قانون سازی یعنی کہ لیجسلیٹو پاور یعنی کہ رول میکنگ. دوسرے نمبر پہ رول اپلیکیشن اپلیکیشن میں آ جاتا ہے انتظامیہ. نمبر 3 میں آتا ہے جوڈیشری رول ایڈجوکیشن. ٹھیک ہے. اچھا یہ آ جاتا ہے اس میں. اچھا تنقید اس پہ کس نے کی؟ لیونارڈ بانڈر نے اس پر بڑی تنقید کی. کیوں تنقید کی؟ کہتے ہیں جی کہ وظائف پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور سیاسی نظام پر کم توجہ دی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی امریکی نظام کے مطابق ہے. نمبر 3 پہ کہتے ہیں ان پٹس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، آؤٹ پر کم توجہ دی گئی ہے. نمبر 4 کہتے ہیں تشددیت کی طرف رجحان ہے. امریکہ سرمایہ داری سے مربوط ہے اور اشتراکی ممالک کبھی بھی ایسی جو ہے نا پالیسیز نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا ایک بنی ہوئی ہے خاکہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایکولوجیکل سسٹم، بایولوجیکل سسٹم، پرسنالٹی سسٹم، سوشل سسٹم جو ہے مل کے انٹرنل پولیٹیکل سسٹم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے پولیٹیکل سسٹم انٹرنیشنل جو ہے پولیٹیکل سسٹم، ایکولوجیکل سسٹم، سوشل سسٹم جو ہے ایکسٹرنل پولیٹیکل سسٹم میں چلا جاتا ہے. یہ پھر دونوں ہم جا کے ڈیمانڈز اور سپورٹس بن کے جو ہے وہ باڈی میں جاتے ہیں اور انفارمیشن فیڈ بیک جو ہے اس کا کیا آتا ہے اتھارٹیز کے پاس چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ کنزرویشنز آف ڈیمانڈز ہیں اور اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے ہوتے ہیں اتھارٹی سے ہوتا ہوا فیڈ بیک لوپ کی طرف آتا ہے، پھر جو ہے نا واپس دوبارہ اگر پازیٹیو ہے تو ایکسیپٹڈ ہے، اور اگر نیگیٹیو میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ کہ واپس آ جائے گا. پھر جو ہے ایکولوجیکل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، پرسنالٹی سسٹم، سوشل سسٹم سے ہوتا ہے وہ انٹرنل پولیٹیکل سسٹم میں جائے گا، اور انٹرنیشنل کی طرف سے پولیٹیکل سسٹم جو ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم، انٹرنیشنل ایکولوجیکل سسٹم، انٹرنیشنل سوشل سسٹم، یہ جو ہے ایکسٹرنل پولیٹیکل سسٹم سے ہوتا ہوا ڈیمانڈز اور سپورٹس کی طرف سے ہوتا ہوا اندر چلا جائے گا. یہ ایک ڈائنامک رسپانس ماڈل آف اے پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا. آگے آ جاتا ہے جی گیبریل آلمنڈ اور سڈنی وربا کی بک جو ہے، یہ دونوں امریکن اسکالر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی جی سیوک کلچر. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسٹرن کے ماڈلز کو بھی اٹھایا اور میکس ویبر کے آئیڈیل ماڈلز کو بھی اٹھا کر جو ہے نا آئیڈیاز دیے تھے گیبریل آلمنڈ اینڈ سڈنی وربا نے. یہ چیز یاد رکھنی ہے. اچھا، political culture consists of attitude, beliefs, values and ideas which are current in an entire population as well as those special. ٹھیک ہے، یہ آلمنڈ اینڈ پاول کی کوٹیشن ہے. پھر گرین کہتے ہیں کہ سیاسی ثقافت عمل اور عقیدے کا مجموعہ ہے جو سماجی ترقی کرتے ہوئے آتے ہیں. اس میں مادی عنصر شامل ہے جو تعلیم و مشاہدات کے ذریعے نسل در نسل منتقل کیے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ سیاسی ثقافت کا ٹاپک آ گیا. سیاسی ثقافت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک مسلمہ ثقافت ہوتی ہے، نمبر 2 پہ موثر ثقافت ہوتی ہے جو برطانیہ میں، نمبر 3 پہ تشخیصی ثقافت ہے جو دیکھا دیکھی اپنا کر جو ہے جیسے امریکہ میں بہت ہی مختلف اقوامیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بہت سی اقوامیں تھیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تھے، بہت ساری مختلف قومیں تھیں، لیکن اب ایک جیسی ہو گئی ہیں یہ سب کے سب. یہ تشخیصی ثقافت انہوں نے، یعنی کہ ایک مسلم ثقافت ہے جو یعنی کہ مسلم ثقافت ہے اور وہ ہمیشہ سے رہے گی، جیسے مسلمانوں کی سمجھ لیں. دوسری جو مؤثر ثقافت ہے، ٹھیک ہے، جو عقل اور جذبات سے مان کے لوگ جو ہے نا اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 جو ہے تشخیصی ثقافت ہے جو دیکھا دیکھی، جیسے امریکہ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن اب مختلف ثقافتیں ایک دوسرے کا کلچر اپنا کے ایک ہی ثقافت اپنا لیتے ہیں جیسے. ٹھیک ہے، اچھا، سیاسی ثقافت کی اقسام جو آلمنڈ اور پاول کی نزدیک ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آلمنڈ اور پاول کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی ثقافتیں ہوتی ہیں. ایک پیروچٹل پولیٹیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، PAROCHTAL، پیروچٹل پولیٹیکل سسٹم ہے جو مخصوص لوگوں تک حکومت محدود ہوتی ہے جس میں. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہے سبجیکٹو پولیٹیکل سسٹم ہے. سبجیکٹو پولیٹیکل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ خود فرد جو ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس میں شامل نہیں ہوتا. پھر پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، پارٹیسپینٹ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں فرد جو ہے وہ ووٹ سے اپنا نمائندہ بنا کر سیاست میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نمبر 4 پہ آتا ہے سیوک کلچر. ٹھیک ہے، سیوک کلچر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مفکرین کے نزدیک سب سے بہترین کلچر ہے. ٹھیک ہے، یہ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین قسم کا کلچر ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ افراد بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہر چیز کے اندر یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں. یہ ڈیموکریٹک سٹیبلٹی پر معاون کرتا ہے اور قبائلی علاقے کے لوگ نہیں سوچتے افراد کے اوپر بھی. اچھا، سبجیکٹیو میں جو ہے نا جو ہم نے پیچھے پڑھا نمبر 2 میں، اس کے بارے میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، افراد کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ سسٹم بنایا جاتا ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ سسٹم بنانے میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، سبجیکٹیو میں. ٹھیک ہے، پارٹیسپینٹ میں تو شامل ہوتے ہیں، سبجیکٹیو میں نہیں ہوتے. لیکن سیوک کلچر جو ہے وہ سب سے بہترین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہو گیا ٹاپک ختم. اگلا آتا ہے فنرز کی ٹائپ آف پولیٹیکل سسٹم. فنرز کے سیاسی ثقافت کی اقسام میں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 پہ بالغ ہے، ٹھیک ہے، جو ترقی یافتہ سے بھی بہت اوپر ہے، یعنی کہ سب سے اوپر آتی ہے. نمبر 2 پہ ترقی یافتہ ہے، نمبر 3 پہ کم ترقی یافتہ ہے، نمبر 4 پہ انتہائی کم ترقی پذیر کہہ لیں، سمجھ لیں. ٹھیک ہے، پھر جب ملک کی سیاسی ثقافت مضبوط ہوتی ہے تو وہ ملک ترقی کی طرف بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سیاسی ثقافت کے عناصر کون سے؟ ایک مرجع عقائد ہیں، اقدار ہیں، اور نمبر 1 پہ مروجہ عقائد، نمبر 2 پہ ویلیوز یا اقدار، نمبر 3 پہ عقائد یعنی کہ اقدار ہم آنگوں. ٹھیک ہے، سیاسی ترقی اور جدیدیت میں فرق کیا ہے؟ سیاسی ترقی میں جدید اور قدیم سیاسی نظام کو زیر بحث لایا جاتا ہے جبکہ جدیدیت کا اطلاق صرف جدید معاشروں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے. اچھا لیڈرشپ کی کتنی قسم ہے؟ لیڈرشپ میں کنزرویٹو جو ہے کائنڈس کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ مذہبی رہنما ہوتا ہے طبقہ، نمبر 2 طبقہ امراء پہ، اور نمبر 3 پہ جاگیردار طبقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور جدید جو ہے سیاسی قیادت کیسی ہوتی ہے؟ ایک کرشماتی لیڈرشپ یعنی کہ محنتی اور جفاکش لیڈر ہوتا ہے. اچھا آگے آ جاتا ہے جی نوکرشاہی کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں. جارج برنارڈ شو کہتے ہیں جی نوکرشاہی حکومت کے عوامل پر مشتمل ہے. یہ ایک قسم کی بتوں کی عمارت ہے اور پجاریوں کی جمہوریہ ہے. اور میکس ویبر پہلا جرمن سوشلسٹ تھا جس نے بیوروکریسی کا تفصیلی جائزہ لیا. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اچھا ایک چیز جو ہے نا ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا، پولیٹیکل جو ہے نا ورڈ، وہ گریک ورڈ پولس سے نکلا ہے. جو پولس کا مطلب ہوتا ہے شہر. ٹھیک ہے، پولس شہر کہتے ہیں. اچھا بیوروکریسی جو ہے نا فرینچ ورڈ ہے جو بیورو سے لکھنا ہے، جس کا مطلب ہے بیورو سے نکلا ہے. بیورو کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی میز. ٹھیک ہے، یہ سارا چیز یہ سب کچھ ہمارا ہو گیا جی کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو اب بیوروکریسی میں میکس ویبر کے 6 پرنسپلز آف بیوروکریسی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نظر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا میکس ویبر نے کون سے جو 6 پرنسپلز بتائے تھے. میں پہلے بتایا میکس ویبر پہلا جرمن سوشلسٹ تھا، سوشیالوجسٹ تھا جس نے بیوروکریسی کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا. ٹھیک ہے، میکس ویبر کا نام بیوروکریسی پہ آتا ہے. اچھا نمبر 1 پہ اسپیشلائزیشن، نمبر 2 پہ فارملائز رولز، نمبر 3 پہ ہے ہیرارچیکل اسٹرکچر، نمبر 4 پہ ہے ویل ٹرینڈ امپلائیز، نمبر 5 پہ ہے مینیجنل ڈیلیگیشن، اور نمبر 6 پہ آتا ہے امپیریٹیلٹی آف مینجمنٹ. یہ جو 6 رولز ہیں، یہ 6 پرنسپلز ہیں، یہ بیوروکریسی کے ہیں جو بہت ضروری اور بہت اہم ہے. اللہ پاک ہمارے پڑھنے میں ہماری مدد فرمائے اور اللہ میں کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین.